السلام علیکم ویورز۔ کیا کبھی صبح کا منظر دیکھا؟ کیا کبھی صبح کی ہوا محسوس کی؟ یعنی ساری رات اس شخص کے لیے رو کر آنکھیں سجا لی جس نے تمہاری محبت کا میم ہے بے تے نہیں بلکہ پورا کا پورا لفظ محبت کا مذاق بنایا، اور اس کی صبح کا منظر نہ دیکھا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دو خوبصورت آنکھیں دی، اس وجہ سے نہیں دی کہ تم لوگوں کو رو جو تمہیں چھوڑ گئے ہیں۔ رب تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک جو تکلیفیں ہم بیان نہیں کر سکتے رب وہ بھی جانتا ہے۔ زندگی کو تھوڑی سی بریک لینے دو۔ جہاں 10 لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں 2 لوگوں سے بات کرو۔ جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں 6-7 گھنٹے استعمال کر لو۔ جہاں تم 1 گھنٹہ بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دن میں 2 سے 3 دفعہ نیند لے لو۔ سوچ پر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے الجھتے جاؤ گے، بے سکون رہو گے۔ اپنا بہترین دوست اللہ کو بناؤ۔ یقین کرنا لوگوں سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی۔ تم الجھو گے تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ سے کہتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ وہ ہر جگہ ساتھ ہے، ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر اندھیرے میں، ہر پل اسے پکارو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ یقین کریں پریشانیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، بہت کٹھن لمحات آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا، صبر اور شکر سے وقت گزارنا ہے۔ یہ زندگی بہت پیاری ہے، یقین کریں بہت ہی زیادہ پیاری۔ ہمت کرنی ہے، استقامت رکھنی ہے۔ یہ زندگی ہے، کبھی کبھی تنگ ہو جاتی ہے مگر آپ نے آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ اور ہاں یہ مشورہ نہیں التجا ہے، کبھی کسی انسان کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی ہے۔ اگر ماضی میں کچھ برا ہو بھی گیا تب بھی آپ نے اس بربادی اس انسان کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا۔ کسی کو سر پہ سوار کر کے غلامی کی زندگی نہیں جینی، نہ ہی آپ اس کے غلام ہوتے ہیں، نہ ہی تنہائی اختیار کر کے ڈپریشن کی زندگی گزارنی ہے۔ بس آگے بڑھ جانا ہے۔ یقین کریں یہ زندگی بہت پیاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش رہو گے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد و عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہوں ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا
تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک طرف۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو سب ٹھیک ہوا ہو؟ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے، جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالحہ پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں، تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو، تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھیں، یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔